خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب کل کے درس میں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کی تفسیر پڑھی اور یہ بیان کیا گیا کہ اس آیہ کریمہ میں قیامت والے دن انسانوں کی جو حالت ہوگی، انسانوں کی اس حالت کی تشبیہ دی گئی ہے دنیا میں پروانوں یا ٹڈیوں سے، کہ قیامت والے دن انسانوں کی حالت ایسی ہی ہوگی جیسے دنیا میں پروانوں کی ہوتی ہے کہ سرگردان، پریشان، مضطرب، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کی ہوگی. یا بعض نے فراش کا معنی ملک یعنی ٹڈی سے کیا ہے، ٹڈیوں جیسی حالت ہوگی. تو بعض صورت ان تشبیہات کی وجہ بھی بیان کی گئی تھی. آج کا جو درس ہے وہ یہاں سے ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اس آیہ کریمہ میں قیامت کی ایک اور صفت، قیامت کے ایک اور وصف کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دن جو پہاڑ ہیں وہ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے. جب قیامت کے حادثات رونما ہوں گے، جب دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، جب قیامت کا سما بند رہا ہوگا، تو اس وقت یہ جو پہاڑ زمین پر آپ سر اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو مضبوطی کے ساتھ اپنی جڑوں کو زمینوں میں مستحکم کیے ہوئے ہیں، مولانا، ہاں، جو کسی بھی بڑے بڑے حادثے سے ٹکرانے کی طاقت رکھتے ہیں. دنیا میں پہاڑ طاقت کی اور مضبوطی کی مثال ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، اس زمین کا بیلنس اور زمین کا استقرار انہی پہاڑوں کی وجہ سے ہے. جس طریقے سے دیوار پہ اگر کوئی چیز آپ معلق کرنا چاہیں، مستقر کرنا چاہیں، ٹھکانا چاہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کل کا استعمال کیا جائے. کل کے ذریعے سے اسے مضبوط کیا جاتا ہے، بیٹھایا جاتا ہے، اس کو ٹھہرایا جاتا ہے. کل کے وسیلے سے، کل کے سپورٹ سے وہ چیز دیوار پہ ٹھہرتی ہے. ویسے کہنے کہ یہ جو زمین ہے، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مستقر نہیں ہو پاتی، ٹھہر نہیں پاتی. زمین کو انہی پہاڑوں کے ذریعے سے روکا گیا ہے، مستقر کیا گیا ہے، ٹھہرایا گیا. یہ جو پہاڑ ہیں یہ میخ کی حیثیت رکھتے ہیں، کل کی طرح سے. یہ زمین کو پہاڑوں کا سپورٹ ملا ہوا ہے. پہاڑ زمین کے میخیں ہیں، قلعے ہیں، جس کی وجہ سے زمین برقرار ہے، محفوظ ہے. اگر یہ قلعے نہ ہوتی، یہ میخیں نہ ہوتی پہاڑوں کی، تو زمین نہیں ٹھہر سکتی تھی. بس. لیکن اب یہ اتنے مضبوط، اتنے اونچے اونچے پہاڑ جب قیامت کے حادثات اور واقعات رونما ہوں گے، تو یہ پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے روئی دھن دی جاتی ہے تو ریشہ ریشہ اس کا الگ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے پہاڑ ذروں میں بکھر جائیں گے، ریزے ریزے ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور اس دن پہاڑ ہوں گے کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کے مانند. دیکھا ہے نا، آج کل تو سردی کا زمانہ، بھی گاؤں گھر کی طرف ہوتے تو یہ منظر دیکھتے، ہم لوگ طرف آتے ہیں گاؤں میں، ہے نا.
روئی دن والا پرانی روئی لے جا کر کے دو، جو بالکل جٹے جٹے بدی بدی سی ہوتی ہے نا، سخت ہو جاتی ہے، اس کو حلاجی کہتے ہیں۔ ان کے پاس ایک وسیلہ ہوتا ہے دھنوش کی طرح سے، اس میں لگا کر کے، اب تو مشینیں آ گئی، مشینوں کے ذریعے سے مشینوں میں ڈال دیتے ہیں تو اس کو دوبارہ حلاجی کیا جاتا ہے، اس کا ریسا ریسا کیا جاتا ہے، الگ الگ کیا جاتا ہے، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز اس کا کیا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے، حلاجی شدہ روئی کے مانند ہوں گے، یعنی ذروں کی طرح ہو جائیں گے، ذروں میں بکھر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو جائیں گے، باریک ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ کہنا چاہتے ٹھیک۔ سپس به سراغ یکی دیگر از اوصاف آن روز رفته می افزاید۔ کل کی آیت کے بعد پھر ایک مرتبہ قرآن مجید نے اس دن یعنی قیامت والے دن کے اوصاف میں سے ایک اور صفت کو بیان کیا گیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے بکوہا مانند پشم رنگین حلاجی شدے خواہد بود، کہ پہاڑ رنگین ریشم کے مانند، رنگین ریشم یا پشم وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ جو بھیڑ اور اونٹ وغیرہ کے جسم سے، بدن سے جو بال اتارے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو پھر اس کو حلاجی کیا جاتا ہے، ایک ایک کر کے صاف کیا جاتا ہے، الگ الگ کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں یا دوسری چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ حلاجی شدہ رنگین پشم یا روئی، آپ مان لو حلاجی شدہ روئی، دھنی ہوئی روئی کی طرح خواہد بود ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی ایک خوبی ہے، قیامت کی ایک صفت ہے کہ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ احن بروزن ذہن کل احن المنفوش، احن عین کو کسرے کے ساتھ پڑھیے، احن بروزن ذہن بمعنی پشم رنگ شدہ است۔ کہہ رہے ہیں کہ احن کے معنی اس بال کے کہ جس کو رنگ کیا گیا ہو۔ پشم مولانا ہر بال کو نہیں کہتے ہیں، بھیڑ کہا نا کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے بالوں کا قیمتی لباس بنایا جاتا ہے یا کچھ استعمال کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جس میں سے خاص طور سے بھیڑ ہے اور اونٹ وغیرہ ہے مولانا، یا کچھ اور دوسرے جانور بھی ہیں، جن جانوروں کے بال کو ان کے جسم سے جدا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو حلاجی کر کے اس کے ذریعے سے کچھ موٹے ضخیم اور گرم کپڑے، شال، چادریں بنائی جاتی ہیں، انہیں کو کہا جاتا ہے پشم۔ کیا کہتے ہیں مولانا؟ پشم یعنی جانور کے بال۔ رنگ شدے یعنی اس کو جو رنگ کیا جاتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پہلے اتارتے ہیں، دھوتے ہیں، گرم پانی میں ڈالتے ہیں، وہ سب کیا کیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ تو کہہ رہے کہ رنگ شدہ پشم کے معنی ہے، اہن کا مطلب ہوتا ہے رنگ شدہ پشم، رنگ کیا گیا جانور کا بال۔ منفوش از مادہ نفش بر وزن نقش بمعنی گستردن پشم است۔ منفوش کی جو نفش کے مادے سے بنا ہے اور نفش بر وزن نقش ہے، اس کا معنی ہے بمعنی گستردن پشم است، بالوں کو پھیلا دینا، بالوں کو پھیلانا سوکھنے کے لیے، کہ معمولاً بے وسیلہ ابزار مخصوص حلاجی وزدن پشم انجام میگیرد، کہ جو عام طور سے بے وسیلہ ابزار مخصوص آلات کے ذریعے سے، مخصوص وسیلوں کے ذریعے سے
حلاجی کیا جاتا ہے اس کو، اور بالوں کو مار مار کے اس کو دھن کر کے بکھیرا جاتا ہے۔ وہ دیکھا ہے کہ نہیں روئی دھنتے ہوئے؟ روئی جب دھنتے ہیں تو کیسے، جب حلاجی ایک طرف کرتے ہیں خود ہی اڑ کے بکھرتا ہے، پھیلتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے منفوش۔ سمجھ رہے ہیں؟ پشم کا منتشر ہونا، گستردن پھیلا دینا، کہ خود بخود جب ایک وسیلے سے اس کو جب جدا کیا جاتا ہے، حلاجی کیا جاتا ہے، تو خود بخود یہ کیا ہوتے ہیں؟ پھیلتے ہیں۔ سابقاً گفتے ہیں کہ طبق آیات مختلف قرآن کوہا در آستان قیامت نخست به حرکت در می آیند، بعد در ہم کوبیده و متلاشی می گردند و سر انجام صورت غباری در آسمان در می آیند۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے مطابق جب قیامت رونما ہونے والی ہوگی تو سب سے پہلے پہاڑ حرکت کرنے لگیں گے، اپنی جگہ سے ہلیں گے، اپنی جگہ چھوڑیں گے۔ یہ جو قیامت جب آئے گی تو قیامت کے آستانے پر پہاڑوں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت کہ وہ اپنی جگہ چھوڑے گا، اپنی جگہ سے متحرک ہوگا، اس کی جڑیں زمین سے باہر آئیں گی، باقاعدہ طور پہ جیسے جانور یا انسان چلتے ہیں، کھسکتے ہیں اپنی جگہ سے، یہ کھسکیں گے، حرکت کریں گے اپنی جگہ سے۔ اس کے بعد یہ آپس میں ٹکرائیں گے، پھر بکھر جائیں گے ٹکڑوں میں، اور آخر میں گرد و غبار بن کر کے آسمان میں فضاؤں میں اڑیں گے، مرحلہ بے مرحلہ۔ پہلا مرحلہ یہ کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر کے حرکت کریں گے، پھر ٹکرا کر کے ٹکڑوں میں بکھریں گے، اور پھر گرد و غبار کی صورت میں فضاؤں میں منتشر ہو جائیں گے۔ ٹھیک؟ سابقاً گفتین کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ طبق آیات مختلف قرآن، کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے مطابق کوہا پہاڑ در آستان قیامت، آستان قیامت پر، قیامت کے نزدیک، نخست سب سے پہلے بے حرکت درمیان حرکت کریں گے، یہ ہلیں گے، چلیں گے، بعد درہم کوبیدے و متلاشمی گردن، پھر یہ ٹکرائیں گے اور بکھر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بسر انجام اور آخرکار بے صورت غباری، گرد و غبار کی صورت میں، در آسمان درمیان، فضاؤں میں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، آسمان میں نظر آئیں گے۔ کہ در آئے مورد بحث آنڈا تشبیہ پشمہائے رنگین حلاجی شدے کردے است۔ جس آیت کے سلسلے میں ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، اس آیت کریمہ میں مولانا یہ آخری حالت اور آخری صورت پہاڑ کی بیان کی گئی ہے، کہ یہ جو گرد و غبار کی شکل میں فضاؤں میں اڑ رہے ہوں گے، آسمان میں نظر آئیں گے، اسی کی تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ پشم حلاجی شدے سے، پشمہائے رنگین حلاجی شدے، رنگین بال جن کی حلاجی کی گئی ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی تیسری حالت کو، یعنی گرد و غبار کی صورت میں یہ فضا میں اور آسمان میں دکھائی دے گی۔ وہ سر انجام اور آخرکار بے صورت غباری، گرد و غبار کی شکل میں در آسمان درمیان، آسمان میں دکھائی دیں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ کہ در آئے مورد بحث، کہ جس آیت کے سلسلے میں ہم بحث کر رہے ہیں، جو مورد بحث آیت ہے ہماری، اسی حالت کو، یہ گرد و غبار والی حالت کو تشبیہ بے پشمہائے رنگین حلاجی شدے کر دیا، حلاجی شدہ رنگین پشم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پشمہائی کی ہمراہ تندباد حرکت کنند، یعنی وہ بال کہ جو تیز ہواؤں کے ساتھ اڑتے ہیں، و تنہا رنگی از آن نمایان باشد،
کہ جس کا صرف اور صرف رنگ دکھائی دیتا ہے، بین آخرین مرحلے متلاشی شدن کوہاس، اور یہ پہاڑوں کے بکھر جانے اور ٹکڑے ہو جانے کا آخری مرحلہ ہے۔ ٹھیک، خلاصہ کلام یہ ہوا، مولانا یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک یہ جو آپ اونچے اونچے سخت اور مضبوط پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت کی اپنی جگہ سے حرکت کریں گے، دوسری حالت آپس میں ٹکرائیں گے اور بڑے بڑے ٹکڑے میں ٹھیک بکھر جائیں گے، اور پھر آخری حالت ان کی یہ ہوگی کہ یہ گرد و غبار کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ٹھیک، آیت کریمہ میں اسی تیسری حالت کو بیان کیا گیا ہے، منتہا ایک تشبیہ کے ذریعے سے۔ تشبیہ کیا ہے؟ یہی کہ جب ہم پشم رنگین کو حلاجی کرتے ہیں تو کس طریقے سے یہ پشم رنگین بکھر جاتے ہیں، ان کا صرف رنگ نظر آتا ہے اور کچھ نہیں نظر آتا۔ بے عینی یہی حال پہاڑوں کی ہوگی کہ صرف غبار دکھائی دیں گے، ذرات دکھائی دیں گے اور کچھ نہیں۔ ٹھیک، ان تعبیر ممکن است اشارے به رنگهای مختلف کوها نیز باشد، چرا کہ کوههای روی زمین ہر کدام رنگ خاصی دار۔ مولانا یہ جو تعبیر کی گئی ہے پشم سے جو تشبیہ دی گئی ہے، تو جیسا کہ کہا کہ پشم رنگین سے تشبیہ دی ہے، کس سے؟ پشم رنگین سے۔ تو یہ آیت کریمہ میں جو تعبیر ہے اور جو تشبیہ ہے پشم رنگین سے پہاڑوں کی دی گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جس طریقے سے جب پشموں کو حلاجی کیا جاتا ہے تو اس کا صرف رنگ ظاہر ہوتا ہے، ویسے ہی یہ جو روئے زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں۔ مولانا دیکھا ہے آپ نے، پہاڑ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، کوئی خاکی ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی سیاہ ہوتا ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے، پہاڑوں کے الگ الگ۔ یہ سارے پتھر جو رنگین نکلتے ہیں اسی سے تو نکلتے ہیں، مختلف رنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کے رنگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ یہ پہاڑ جب آپس میں ٹکرا کر کے گرد و غبار کی صورت اختیار کریں گے تو صرف ان کے رنگ کا پتہ چلے گا اور کچھ نہیں۔ کیونکہ روئے زمین پر جو پہاڑ پائے جاتے ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں، ہو سکتا ہے آیت کریمہ میں انہی رنگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ قیامت میں یہ صرف ان کے رنگ نظر آئیں گے، پتھر ٹکڑے پہاڑ کچھ نہیں ہوگا، خالی رنگ دکھائی دے گا۔ ظاہر کی بات ہے ذرات جس رنگ کے ہوں گے ذرات تو نظر نہیں آتے، اس کے رنگ خالی ہے نا۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ ابھی آج کل دیکھا ہے جو پٹاخے بنائے جاتے ہیں الگ الگ رنگ کے بنائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ سب آتش ہوتی ہے نا، اس میں سب ذرات ہوتے ہیں، انہیں ذرات سے یہ رنگ نکلتے ہیں، لیکن ذرات کا پتہ نہیں چلتا، خالی رنگوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہی حال ہوگی کہ یہ اس طریقے سے گرد و غبار میں تبدیل ہو کر کے فضاؤں میں اڑیں گے، آسمان کی طرف بلند ہوں گے کہ صرف اور صرف ان کا رنگ نظر آئے گا، سفید پہاڑ کا سفید ہے نا، فضا سفید سفید دکھائی دے گی، جہاں پہاڑ سیاہ رہے ہوں گے وہاں صرف فضا سیاہ دکھائی دے گی، جہاں لال رنگ کا پہاڑ رہا ہوگا وہاں صرف فضاؤں میں سرخی دکھائی دے گی۔ یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ رہے کہ ان تعبیر ممکن ہے، یہ جو تعبیر کی گئی ہے کل احنل منفوش، ممکن ہے کہ اس تعبیر سے اشارہ کیا گیا ہو بے رنگائے مختلف کوہا، پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی جانب، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چرا کی کوہا ہے روئے زمین، کیونکہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں
ہر کدام رنگ خاص سی دارن، ان میں سے ہر پہاڑ ایک خاص رنگ رکھتا ہے۔ بہرحال ان جملے گواہ بر آن است کی آیات فوق از مراحل نخستین قیامت یعنی مرحلہ ویرانی و پایان جہاں سخن میں گویا۔ بہر صورت یہ جملہ اس بات پر گواہ اور شاہد ہے کہ اوپر کی آیت میں قیامت کے پہلے مراحل کو از مراحل نخستون قیامت، قیامت کے مراحل میں سے پہلے مرحلے کو یعنی دنیا کے ویران ہونے اور تباہ ہونے کے مرحلے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پہلا مرحلہ دنیا کی تباہی کا ہے کہ دنیا کس طریقے سے تباہ ہوگی، ویران ہوگی، کہ یہ جو زمین کے اوپر اونچے اونچے مضبوط پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ٹھیک چلے بعد میں مرحلہ حشر و نشر و زندہ شدن مردگان و تقسیم انہا بے دو گروہ پرداختے۔ اب یہ قیامت آگی مولانا، قیامت کا پہلا مرحلہ جو دنیا کی تباہی اور ویرانی کا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا انسانوں کو زندہ کیے جانے کا اور حشر و نشر کا، اور پھر حساب و کتاب کا، پھر انسانوں کو دو گروہ دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جب ان کے اعمال کی بررسی ہوگی، جب ان کا محاسبہ ہوگا، جب ان کے حساب و کتاب لیا جائے گا، جب ان کو میزان کے قریب لایا جائے گا اور ان کے اعمال کو جب میزان پہ رکھا جائے گا تو دیکھا جائے گا کچھ لوگوں کے اعمال وزنی ہیں، کچھ لوگوں کے اعمال خفیف ہیں، ان میں وزنی نہیں ہے۔ دو گروہ میں یہاں سے بانٹ دیا جائے گا۔ جن لوگوں کے اعمال میزان میں وزنی ہوں گے ان کو ایک طرف، جن لوگوں کے اعمال میزان میں سبک ہوں گے ان کو دوسری طرف۔ بعد میں مرحلہ حشر و نشر، اس کے بعد حشر و نشر کا مرحلہ، وزندہ شدن مردگان اور مردوں کے زندہ کیا جانے کا مرحلہ، و تقسیم انہا بے دو گروہ پرداختے، اور پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان مراحل کو آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ می فرمائے اشارہ ارشاد ہوتا ہے اما کسی کی ترازوہائے عملش سنگین است، لیکن وہ لوگ کہ جن کے عمل کا ترازو وزنی اور سنگین ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، لیکن وہ کہ جس کا میزان عمل وزنی ہے۔ ٹھیک، یہ پہلی جماعت، پہلا گروہ لوگوں کا، او در یک زندگی سراسر رضایت بخش خواہد بود، وہ ایک رضایت بخش اور شادی بخش، ایک مورد پسند زندگی میں ہوگا، اس کو ایک پسندیدہ اور رضایت بخش زندگی عطا کی جائے گی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان عمل وزنی ہوگا اس کو ایک رضایت بخش زندگی دی جائے گی۔ یہ پہلا گروہ۔ وَأَمَّا کسی کی ترازوہا سبوک است، لیکن وہ کہ جس کا میزان عمل ہلکا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِي الْحَاوِیَةِ فَأُمُّهُ ہاویہ، جائے گا وہ پناگاہش دوزخ است، اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن جہنم ہے۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا خبر، تم کیا جانو کہ یہ حاویہ یعنی دوزخ کیا ہے۔ نار حامیہ، جلانے والی، آتشی یا سوزان، جلانے والی آگ ہے۔ چلے تو مولانا اب یہاں سے ابھی تک جن آیتوں کی تفسیر آپ نے پڑھی وہ آیتیں قیامت کے پہلے مرحلے کے سلسلے میں تھی، ان میں قیامت کے مقدمات قیامت کو،
قیامت کے وقت پیش آنے والے حادثات اور واقعات، آسان لفظوں میں کہا جائے دنیا کی تباہی اور دنیا کی ویرانی کو بیان کیا گیا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا۔ اب یہاں سے قیامت کا جو دوسرا مرحلہ ہے، حشر و نشر کا، حساب و کتاب کا، اور ان کی سزا اور جزا کا، اب انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حشر و نشر کے بعد جس کا عمل میزان میں وزنی ہوگا اس کو رضایت بخش اور پسندیدہ حیات اور زندگی دی جائے گی، اس کو جنت میں ٹھہرایا جائے گا، اس کا مقام اور اس کا مسکن جنت ہوگی۔ جس کا عمل میزان میں سبک اور ہلکا ہوگا اس کی پناہ گاہ، اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن دوزخ اور جہنم۔ تمہیں کیا پتا کہ جہنم کیا ہے، تیرے کی یہ جلانے والی آگ ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے کل دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔